السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ حضرات نے 19ویں تراویح عطا کی ہے۔ کل انشاءاللہ 19واں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے جو برکات ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں، پھل ہیں، کامل اور مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، خلاصہ قرآن کریم کا یہ 19واں درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت جامع مسجد اہل حدیث بلقیس ٹولی چوکی حیدرآباد سے آپ حضرات کی خدمت پیش کی جا رہی ہے، اور لائیو بھی پوری دنیا میں یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام اپنے سامنے موجود احباب سے، خواتین سے، اور اسی طرح لائیو جہاں بھی ہمارے احباب، ہمارے بھائی بہن ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ موبائل کے ذریعے آن لائن اپنے سوالات درج کرا سکتے ہیں۔ آپ حضرات بھی درس کے بعد جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کو تحریر کر کے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے جو قریب میں احباب ہیں ان کے لیے لائیو بھی درس سوالات کرنے کا انہیں بھی موقع دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام سوالات پیش کیے جائیں گے، جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے اس معنی اور مفہوم کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، میں نے کل آغاز کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قصے کا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ حق پہ کون ہے، اس کے لیے قربانی پیش کی جائے۔ قربانی کا سلسلہ ہر دور میں رہا ہے، اور ہر دھرم میں، ہر دین کے اندر یہ سلسلہ موجود رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کے مختلف ڈھنگ اور طریقے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں سے اللہ کو راضی اور خوش یا حق اور باطل کو پہچانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے قربانی کے لیے جو چیز مقرر تھی اس کو میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ اترتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی، کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی کھا گئی وہ آگ، وہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند ہو گئی، اور یہی حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے بھی، یہ پہلی لڑائی تھی دونوں بھائیوں کی آپس کے اندر، اور یہ فیصلہ ہوا اور دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جا کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی، اور ایک بھائی کی قربانی کو اس نے جلا دیا، اور اس طرح سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ تو ایک دوسرے بھائی نے کہا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا۔ یہ قتل کی پہلی دھمکی تھی جو دنیا میں یہ آواز سنی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ایک بیٹے کے منہ سے، اور دوسرے بیٹے نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے ہماری طرف میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط،
تو میں اپنا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں اٹھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ الغرض اس طرح سے خوف بھی دلایا، سب کچھ کرا، لیکن بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جناب علی، اب جب بھائی قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، اور قتل کرنے والا ظاہر ہے کہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، افسوس کر کے بیٹھ گیا، اب اس کروں تو کیا کروں، یہ بھی تو قتل ہو گیا، اب اس کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتے زمین کے اوپر، نہ ایسے ہی کھلی لاش۔ ادھر ادھر تفاسیر میں آتا ہے، ادھر ادھر لے کے لاش کو بھٹکتا رہا، اچانک افسوس اور لے کر کے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ، کوے کی شکل میں 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک نے ایک کو مار دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مردوں کو دفنانے کا ایک طریقہ ڈائریکٹلی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ابنائے آدم کو، اولاد آدم کو سکھایا، اور کوے نے کوے کو مارا، اور پھر اپنے چونچ سے اس نے زمین کھودی اور اسی کے اندر اس کو دفن لٹا کر اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ گویا ایک بنیادی طور پر لاش کو چھپانے کا ایک طریقہ، دفنانے کا ایک طریقہ کووں نے ہمیں سکھایا۔ تو جب اس نے کوے کو دیکھا اپنے بھائی کے، اپنے ہمجنس کوے کی لاش کو چھپاتے ہوئے، قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے میری بد نصیبی، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا، بدعقل ہوں کہ کوا اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا رہا ہے۔ بہرحال اس نے اسی کوے کی نقل کرتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور جناب وہ بہرحال شرمسار ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی قتل کی، اب اس میں کس نے کس کو قتل کیا؟ 2 بھائی تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ حابیل نے قابیل کو مارا یا قابیل نے حابیل کو مارا، بہت آسان ہے سمجھنا۔ علماء نے بیان کیا ہے، مفسرین نے، جس کے نام میں قاف ہے، بڑی قاف، تو اسی نے گویا اسی نے قتل بھی کیا ہے۔ جیسے قتل میں قاف ہے، ایسے ہی جس نے قتل کیا ہے اس کے نام میں بھی قاف ہے، تو جس کے نام میں قاف ہے وہی قاتل ہے، اور حابیل مقتول ہے بیچارہ، اس کو ظلماً بہرحال قتل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل پر ہم نے اسی وجہ سے اس بات کو فرض کر دیا کہ اگر کسی نے بغیر کسی گناہ کے کسی نفس کو قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی نے کسی ایک جان کو مارا، یہ اسلام کا قانون ہے، بغیر کسی گناہ کے کسی بندے کو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم، بلا کسی سبب، بلا کسی گناہ کے، بلا کسی جرم کے کسی کو مار دیا، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے یا اپنا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، بغیر کسی اس کے گناہ کے اس بندے کو مار دیا۔ اور گناہ یہ نہیں کہ آپ کی نظر میں جو گناہ ہے وہ گناہ نہیں، تو یوں سمجھیے قتل الناس جمیعا، اللہ نے فرمایا اس نے ساری دنیا کا کوئی ایک طرح سے قتل کیا ہے۔ اور فَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان بچائی کسی کی بھی، تو یوں سمجھو اس نے ساری دنیا کے لوگوں کی جان بچا لی۔ یہ اصول بتایا اسلام نے، اور قتل کو بہرحال بلا کسی جرم، بلا کسی گناہ کے کسی کے قتل کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے اسی سورہ مبارکہ میں ڈاکوؤں کے اور چوروں کے اور بدماشوں کی سزا مقرر کی اللہ رب العزت نے، اور فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول
کو مطلب اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کو توڑیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا الٹے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، ایک ہاتھ داہنا بایاں پاؤں، داہنا پاؤں بایاں ہاتھ، اس طرح سے الٹے کاٹ دیا جائے اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ختم۔ یہی ان کی سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ڈاکوؤں، چوروں، بدماش جو لوگ ہیں دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلاتے ہیں، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف خواہ مخواہ لڑائیاں کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہی ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، الا یہ کہ بھاگ گئے، چوری چماری کرتے ورتے ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن بعد میں توبہ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو خلاص ان کا معاملہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے، کیونکہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چوروں کی بھی سزا مقرر فرمائی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، چور اور چٹن ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ اگر کسی نے کوئی چوری کی ہے اور وہ پکڑے گئے، مرد یا عورت، تو ان کا ہاتھ یہاں سے کلائی سے ان کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، تاکہ وہ آئندہ چوری نہ کر سکے۔ یہ ان کے لیے سزا ہے اسلام کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلامی حد ہے، حدود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے۔ الا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور بعد میں توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور اطمینان کے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ کے نبی یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ جو دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کیے ہوئے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، لیکن ان کے دل مومن مطمئن نہیں ہے، مومن نہیں ہے وہ، تو آپ ان کے اس دوڑ دھوپ سے دنیا کے اندر غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، مطلب صرف دنیا سمیٹ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول ان کو خیال ہی نہیں ہے، دین کا خیال ہی نہیں ہے، تو آپ ان کی ان حرکتوں سے غمگین نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، قرآن اللہ کی باتوں میں تحریفات کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ تمام سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عیبوں کو یہاں واضح کیا، تو آپ اس سلسلے میں غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہ بھی حد مقرر فرمائی، ان النفس بالنفس، وكتبنا علیہم، بنی اسرائیل پہ بھی یہ بات، اور پوری دنیا کی انسانیت پہ بھی، ہمارے اوپر بھی یہ چیز ضروری قرار دی گئی ہے۔ كتبنا علیہم فیہا، ان کے اوپر جو احکامات بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ قتل کریں گے، نہیں، پکڑا جائے گا، حکومت اس کی تحقیق کرے گی، پھر وہ قتل کرے گا۔ یعنی آپ نہیں کسی نے مارا کسی کو اور قتل کوئی دوسرا کرے، نہ، قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، قانونی طور پر حکومت وقت اس کو قتل کرے گی جو بادشاہ ہوگا۔ اسی طرح سے والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں آنکھ ایک پھوڑی ہے تو جو آنکھ پھوڑی ہے وہی آنکھ اس کی پھوڑی جائے گی، وہ جو قاضی وقت ہوگا، جو جج ہوگا، وہ اس کو فیصلہ کرے گا۔ والانف بالانف، ناک توڑی ہے تو ناک کے بدلے ناک توڑی جائے گی، ناک کاٹی ہے تو ناک کے بدلے اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی۔ والاذن بالاذن، کان کاٹے ہیں تو
کو کان کے بدلے کان کاٹے جائیں گے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت توڑا ہے اگر اس نے تو دانت کے بدلے دانت توڑ جائیں گے۔ یہ عدل اور مساوات اسلام کا یہ قانون ہے، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، الا ہے کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے وہ اس کے بدلے فدیہ لے لے، پیسے لے لے، معاف کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ نظام اور یہ سسٹم دنیا والوں کے لیے موجود ہے۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور اگر کہیں آپ کو زخم لگائے ہیں، اس نے چھری مار دی، ایک زخم ہو گیا، پتھر مار دیا زخم، تو اس کے بدلے بھی قصاص ہے، اس کے بدلے بھی قصاص ہے۔ سر توڑا ہے تو سر توڑو، سمجھے، یا اس کے پیسے ہیں، اس کا علاج ہے، اس کا معالجہ ہے، وہ کرو۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اب اگر کسی نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، جس کو جو مظلوم ہے بیچارہ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو نہیں اس کے اوپر چلے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ تو بادشاہوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے، تمام ملکوں کے حکمرانوں کو جو مسلمان ہیں، کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں، کوشش کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ظالم ہیں، اللہ ان سے نپٹے گا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں حکم ہے کہ ہم جا کر کے ان کا گلا ناپیں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم جا کر کے مظاہرے کریں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جا کر کے وہاں فتن و فساد برپا کریں اور کہیں تم قرآن کو نافذ نہیں کر رہے ہو، تم کافر ہو، ہٹو، ہم قرآن کو نافذ کریں۔ نہ، یہ تم کو اجازت نہیں، یہ تو فتنوں سے بھی بڑھ کے فتنہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کرے، انجیل نازل کیا ہم نے، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، سب کچھ ہے، اور اس لیے یہ کتابیں نازل فرمائیں تاکہ اللہ کے بندوں کے درمیان ان کتابوں سے فائدہ، ان کتابوں سے انصاف ہونا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کری۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں ایک بڑی واضح اور کھلی بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا گہرا دلی دوست نہ بناؤ، گہری دوستی ان کے ساتھ نہ کرو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو انہیں گہرا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ سے بہت سارے مسلمانوں نے بڑے عجیب و غریب، فَمَن الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، دلوں کے اندر اگر بغض ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، تو اس بغض کا اظہار قرآن کریم کے اوپر لا کے ڈالتے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے کر کے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے آپ میں کتنی بھی دشمنی ہو یا ہمارا اپنا کوئی اور نظریہ ہو، قرآن کے اوپر تھوپ کر آپ کو مجبور کرنے کے لیے ہم غلط آیات کا استدلال غلط طریقے سے کریں، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے معاملات، ایک ہے موالات، دوستی کرنا۔ دوستی، موالات کہتے ہیں دوست، گہری دوستی، دلی دوستی، بس وہ جو کر رہا ہے سب صحیح ہے، اتنی گہرائی کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اور ایک ہے حسن معاملات، ایک ہے موالات، موالات کرنا، سمجھ رہے ہیں، یعنی گہری دوستی کرنا، یہ حرام ہے۔ البتہ حسن معاملات، معاملات کرنا، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، کوئی بھی غیر مسلم ہو، آپ کا معاملہ، آپ کا حسن اخلاق ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، آپ کا معاملہ ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، آپ کا لین دین ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، آپ کی زبان ان سے اچھی ہونی چاہیے، پیار اور محبت میں ڈوبی ہوئی زبان ہونی چاہیے۔ دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتراتے پھریں، ان کو لات مارتے پھریں، ان کو چنٹیاں لیتے پھریں، ان کو گالیاں دیتے ہوئے پھریں، ان کے گھروں کو آگ لگائیں، ان کے فصلوں کو آگ لگائیں، ان کے جانوروں کو، ان کی بہن بیٹیوں کو جائز سمجھیں۔ نہ 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 نہ، یہ تو اسلام کو رسوا کرنا ہوا، جیسے آج مسلمان اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ جی جناب عالی، آج ہم اپنے کردار سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بھئی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک کھلی بات جانتا ہوں، اوپن مائنڈ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے سینے کو بھی کشادہ کرنا پڑے گا۔ جہاں آپ رہ رہے ہو اس میں آپ مختلف کلر، مختلف رنگ، مختلف روپ، مختلف اخلاق، مختلف مذاہب اور مختلف ادیان اور ملل کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کسی اسلامک کنٹری میں نہیں رہتے کہ جہاں
جناب علی سعودی عرب میں بس خلاص اسلام ہی اسلام ہے، آپ ایسی کنٹری میں نہیں رہے، آپ تو یہاں بڑے آزمائشوں میں ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ تو بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو سعودی عرب کے نمازوں سے کہیں زیادہ افضل آپ کو یہاں اجر ملے گا۔ وہاں تو قدم قدم پہ مسجدیں ہیں، حمامات ہیں، نہانے دھونے پانی کے تمام سب چیزیں، یہاں کہاں ہیں؟ یہاں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا گاڑی دے کر کون سی مسجد میں جائیں، جہاں دیکھو تالا لگا ہے، جہاں دیکھو بند ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو یہاں تو نماز پڑھ لینا اصل کمال ہے، یہاں تقویٰ لے لینا اصل کمال ہے، آپ بدبودار کے بیچ میں خوشبو پھیلا لینا یہ کمال ہے، آپ بد اخلاقوں میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ کمال ہے۔ آپ تو بہت بڑے اعلیٰ اور بڑے یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ آپ کا مرتبہ یہاں بڑا عجیب، کانٹوں کے بیچ میں رہنا جناب، پھولوں میں سیج پر تو سب کو نیند آ جاتی ہے، کانٹوں کے اوپر سونا یہ کمال ہے کہ نہیں؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں سڑکوں کے اوپر چلتے پھرتے لوگوں کے تیوہار روزانہ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ مسکرا کر پیار سے نکل جائیے۔ کسی نے آپ کے اوپر، ابھی ہولی گئی ہے، ابھی دیکھیں ابھی کل نہیں پرسوں دو تین قتل ہو رہے ہیں، لکھنؤ میں قتل ہوا، غازی آباد میں قتل ہوا، اور جناب علی دلی میں قتل ہو رہا ہے، کیا ہے یہ؟ اور اس میں جو نام آ رہا ہے مسلمانوں کا، کسی نے کسی کے اوپر رنگ ڈال دیا، اس نے کہا ہمارا روزہ ناپاک ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا روزے کا رنگ سے ناپاک ہونے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ہاں دیکھو، اسلام سے دوری تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اسلام کے احکامات کا ہمیں علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اسلام اور قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ رہے اگر چلتے پھرتے اگر آپ جا رہے کسی نے پچکاری مار دی، کسی نے غبارہ پھینک دیا، رنگ ہے، کوئی بات نہیں بھائی، مسکرا کے چلے گئے۔ دل بڑا کرو یارو، دل بڑا کرو، اتنے تنگ نظر نہ بنو، دل بڑا کرو، اس سے ہمارا اسلام نہیں خطرے میں ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہاں آپ جا کر کے ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہولی کھیلیں جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اس میں جوتا کھائیں، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ ایک نارمل مسلمان ہو کر کے، نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، داڑھی موچھ ماشاءاللہ یا نہ بھی داڑھی موچھ ہو، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو روزہ کا ہولی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے دھرم کے اندر بھی تقریباً 60 سے 80% غیر مسلم ہیں جو ہولی کے خلاف ہیں، 80%۔ انہیں ہولی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کچھ عورتیں لڑکیاں ہیں، کوالیفائڈ لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، اور باقاعدہ وہ لیکچر دے رہی ہیں کہ ہولی ہمیں نہیں کھیلنی چاہیے، ہمارا تعلق، ہم دلت ہیں، ہم چھوٹے، ہمارا تعلق ہولی سے نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ بتا رہی ہیں یہ تو اپنے گھر جلا کر اور اپنے ہی گھر کے اوپر خوشیاں منانا ہے۔ انہوں نے کہا ہولک جو ہے ایک لڑکی کا نام تھا جو دلت تھی، غریب گھرانے کی لڑکی تھی، وہ اس کا بھائی غائب ہو گیا جنگل میں، تو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور لوگوں سے، تو وہاں کچھ بڑے گھرانے کے لونڈے تھے، ان سے پوچھا ہمارا بھائی ادھر گیا؟ انہوں نے کہا ادھر دیکھو، دوسری طرف، پھر دوسری طرف گئے، وہاں بھی ملے لڑکے، کہیں ادھر دیکھو، اس کو گھما کے اندھیرے میں لڑکی کو جنگل میں پہنچا دیا، اور جنگل میں پہنچے تو یہ سارے جانور، حیوان، بربریت زدہ خبیث شیاطین، ان انسانوں نے اس لڑکی کے ساتھ بلاత్کار کیا، اجتماعی ریپ کیا، ریپسٹ سے یہ خبیث، اور بڑے گھرانے کے لوگ تھے۔ اور بڑے گھرانے کے لوگ کون ہیں بھارت میں؟ جو یا تو برہما کے منہ سے پیدا ہوئے یا اس کی چھاتی سے پیدا ہوئے۔ جی جناب، پیدائش کے ان کے ہاں بھی عجیب و غریب راستے ہیں، اللہ ہی یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلے، اللہ ہی بہتر جانے۔ میں تو سمجھتا ہوں اللہ کو بھی اس کا پتہ نہیں کہاں سے نکلے، اللہ جانتا ہے یہ کہاں سے نکلے ہیں، اللہ ہی پیدا کرنے والا، لیکن جو یہ راستے بتا رہے ہیں ان راستوں کا تو اللہ بھی نہیں جانتا ہے۔ لا ينبئک مثل خبیر، تو وہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ بلاత్کار کر کے اور پھر اس کو جلا دیا گیا، وہی ہولک ہے، اور پھر صبح اس کی خوشی میں رنگ رلیاں مچا رہے ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا۔ اس لڑکی نے بتایا یہ ہماری بہن تھی، ہماری بہن کو جلا کر یہ 100 بڑے لوگوں نے بلاత్کار کیا، جلایا، اس کی راکھی لپیٹی، اور صبح رنگ رلیاں منانے کے لیے یہ ہولی قائم کی گئی، اس لیے یہ ہماری بہن ہوئی ہے جس کا جشن ہم منا رہے ہیں، ہمیں نہیں ہولی کھیلنی چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
بیچاری نے تفصیلات بتائیں، آپ دیکھیے یوٹیوب کے اوپر۔ تو اس بدماشی اور اس بدتمیزی، اور بلکہ ہندوستان کا سب سے عجیب و غریب تیوہار یہ منایا جاتا ہے، کسی انگریز نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں لوگ کیسے کبھی دیکھا ہے؟ تو انہیں بولے ہم نے تو ہندوستان سب اچھا ہے، وہ سال میں ایک دن پاگل ہو جاتے ہیں۔ بولے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے وہ آپس ہی میں کے اندر گندگی، پتنی رنگ فن، شراب پی پی کر کے پلا، ارے جانوروں تک کو شراب پلایا انہوں نے، ابھی نیوز آپ دیکھیے، جانوروں تک کو، گائے ماتا کو بھی شراب پلایا انہوں نے۔ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کبھی نہیں ڈوبیں گے۔ تو خیر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، انسان ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیس ہے ترک رسوم، ہمیں بہترین اسلام اپنے پردرشن کرنا چاہیے اپنے اخلاق کا، جو نبوی اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے نبی کے گھر میں مکے کے اندر، ابو جہل اور پڑوسیوں کی دیواریں ہیں ایک، اور ٹکا کے ایک آدمی جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو ٹکا کے نشانے کے ساتھ ایک کافر جو تھا بغل میں، اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہی تھا، ٹکا کے گندگی پھینکتا تھا کہ وہ ہنڈی جو کھانے کی تھی اسی کھانے میں وہ گندگی جا کے پڑتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کہتے، پڑوسیوں کیا یہی پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہو؟ کھانا تو کھا لینے دو، ایسا تو نہ کرو۔ تو ہر انسان کلو ینائن یترشح بما فیہ، اس پیالی میں چائے ہے، اس میں سوراخ کر دو گے یا اس کو گراؤ گے تو چائے ہی گرے گی۔ اس گلاس میں پانی ہے، اس میں سے جناب پانی ہی ٹپکے گا، اس میں سے چائے نہیں ٹپکے گی، ہے کہ نہیں؟ سفید پانی ہے تو سفید پانی ہی ٹپکے گا، اس میں پیلا کلر نہیں ٹپکے گا، لال کلر نہیں ٹپکے گا۔ ہر ہمارے اندر اسلام ہے، ہمارے اندر اخلاق ہے، ہمارے اندر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کیسے معاف کرتا ہے بندوں؟ اس کو گالی دیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندہ رکھا ہے۔ ہمیں اس طرح سے بننا ہے، بھارت کے اندر رہنا ہے، ہمیں اس طرح سے جینا ہے، ہمیں دشمنی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق پہ، اپنے اخلاق کو سعودی عرب کے لوگوں کے اخلاق سے بھی اونچا اخلاق بنانا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان کنٹریز سے ہمیں سب سے اونچا اسلام پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم نمونہ ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں رکھا ہے، کسی مصلحت کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے کے اوپر رنگ پھینک دیا تو آپ قتل کر دیں، گالی دے دیا تو آپ جناب علی جا کے اس کے ماں بہن کی گالی دے دیں۔ آج ہو رہا ہے، انہیں اس نام کا لڑکا قتل کیا گیا لکھنؤ میں، 2 دن ہو گیا، آج تک کوئی پتہ لتا نہیں ہے، قتل کرنے والے کا بھی، نہ اس کا گھر، نہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اور کل 2 دن ہوا، کوئی دلی میں قتل ہوا، آج جس نے قتل کیا اس کا گھر بار پورا 3-4 منزلے کا، اور جناب علی بلڈوزر لگ گیا ہے، تڑاہتڑ ہو رہا ہے۔ تو تمہارے پیچھے جب جانتے ہو کہ فوری طور پر ایکشن ہوتا ہے اور دوسروں بھی نہیں ہوتا، آپ ایسے، تو آپ وہ کردار پیدا کرو۔ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صبر کرنے کی ضرورت ہے میرے یارو۔ رنگ سے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ غباروں میں پیشاب رکھتے ہیں، فلاں، رکھنے دو، ہم جا کے نہا لیں گے، غسل کر لیں گے، وہ اپنے خوش ہیں، خوش رہو۔ تو ایک آدمی نے بیچارہ سیدھا سادہ شریف آدمی جا رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا، ایک بدماش اس کے پاس سے گزرا، اس نے تھپڑ مارے پیچھے، رکوع میں تھا، ایسا پیچھے کمر پہ اس میں دوتی دی۔ نماز پڑھا، دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، کہا تم نے مارا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں مارا؟ کہا میری مرضی۔ اس نے اس کو نکال کر کے 1 روپیہ دے دیا۔ یہ بہت زمانہ ہے، بہت زمانے کی بات ہے، یہ 1 روپیہ اس کو دے دیا۔ اب اس کے دل میں آیا یار تھپڑ مارنے سے 1 روپیہ ملتا ہے، اوہو پھر تو کمائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو کہا جمعے کے دن تو جامع مسجد دلی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہیں سے شروع کیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے دل میں آ گئی وہ بات، اور جامع مسجد گئے، امام صاحب سے اس نے شروع کیا تھپڑ مارنا۔ سارے رکوع میں سجدے میں جب جائیں، تڑتڑ 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 تڑتڑ، ایک کنارے سے ادھر تو لاکھوں کمانے تھے، ہزاروں کمانے تھے نا، اس کو تو انعام مل رہا، تو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اور جب سب کو مار کے سلام پھیرنے، سب کی نماز خراب کر دی مردود نے، آگے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اب جب نماز سلام پھیرا، لوگوں نے کہا بھائی یہ کون ہے، کس نے مارا، کون ہے بدماش؟ اور لوگوں نے کہا وہ بیٹھا ہوا اسی کمینے نے کیا ہوگا۔ لوگ آئے، کہا تم نے مارا؟ کہا ہاں میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے۔ لوگوں نے جو جوتے اٹھائے اور اس کو ٹھوکنا شروع کیا تو اس کی ہتھڑی پچوڑی سب نکل گئی۔
ختم. یہ خبیث آدمی تو کبھی کبھی سزا یوں بھی دلائی جاتی ہے. میں نہیں سمجھے آپ صبر کر لیں گے کوئی نہلے پہ دہلا ملے گا، یہی بدماشیاں ان کی تمام شرارتیں ختم کر دیں گی. آپ کو گندگی میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں کور کر سکتے تو آپ خاموشی کے ساتھ چلے جائیں. لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اللہ نے فرمایا ہلاکت و تباہی میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ کا دین ہے، پھیلے گا، رہے گا، لیکن ہم اس کو رسوا نہ کریں. مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جب تک آپ اس کے فرمودات کے اوپر عمل نہیں کرو گے آپ عزت نہیں پا سکتے. نہ ہماری عورتیں عزت پا سکتی ہیں، نہ ہم عزت پا سکتے ہیں، یاد رکھو. اس لیے ہرگز ہرگز، کیونکہ ہم الگ کوالٹی ہیں. ہم یا ایھا الکافرون نہیں ہیں، ہم یا ایھا المؤمنون ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مقام دیا، ہمیں اس دنیا کے اندر خیر امت بنایا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اپنے آپ کو بہرحال بڑے ہو تو بڑے دل رکھو، بڑا دماغ رکھو. لڑائی جھگڑا میڈیا یہ کر رہی وہ کر رہی، کچھ نہیں. صبر کرو. جو بات نہیں معلوم ہے اس بات سے زبان بند رکھو. کبھی بھی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموشی کے ساتھ اپنی لڑائی کورٹ اور کچہری عدالت سے لڑیے. آپ کا ایمان ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. اور سنو، آپ انتقام لے لو گے نا، میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لو، اپنے گرہ لگا لو کہیں. آپ کو کسی نے تھپڑ مارے، آپ نے بھی اٹھا کے تھپڑ مار دیے، معاملہ حل ہے. لیکن اگر آپ نے صبر کر لیا نا، پھر وہ مارنے والے کا کیا انجام ہوگا وہ شاید آپ اپنی آنکھوں سے بھی کبھی دیکھیں، اور یا اجنبی کہیں گیا ہوگا تو وہ نپٹ رہا ہوگا. جب اللہ انتقام لے گا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کے دل کی آہ سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹ عرش اعظم کو چھوتی ہے وہ بد دعا. اور بد دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں ہی، آپ کے دل سے آہ نکل گئی، اوہ بس. اگر آپ مومن ہیں، آپ کے اس آہ کا جواب اللہ رب العزت دے گا، ایسی بری طرح سے دے گا. اللہ کی قسم وہ گڑ گڑا کے مرے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا، لیکن اسے کوئی رحم نہیں کرنے والا ملے گا. آپ مومن تو بنے. ہم کمزور سے ہی، صحابہ نے کتنا ظلم سہا، کیا کیا کیا. اللہ نے اسی رمضان المبارک میں سزا دی کہ نہیں دی؟ مٹا دیا غرور گھمنڈ. اللہ نے کسی کا نہیں رکھا ہے. اور خاص طور سے اگر وہ غرور و گھمنڈ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو تو اللہ تو کبھی نہیں معاف کرتا ہے. اپنا تو معاف کر دیا اللہ نے بہت کچھ، لیکن بندوں کا اپنے نہیں معاف کرتا. اللہ اکبر. اس لیے صبر میں جو قوت ہے، آپ نے جو صبر کر لیا، یہ سمجھ لو اس کا کئی گنا اللہ اس سے بدلہ لے گا. لیکن اگر آپ نے گالی دے دی، پلٹ کے آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، جیسا اس نے کرا ویسے آپ نے کرا، تو پھر سمجھو بدلہ ہو گیا. اور آپ کا کیا بدلہ؟ آپ کا کوئی بدلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جب بدلہ لے گا تو بڑا سخت، جیسے اللہ دیتا ہے ایسے ہی لیتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھارت جیسے ملک میں رکھا ہے، تو اس ملک میں جینا سیکھو. ہمیں کیسے جینا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے دماغ میں، ہمارے دماغ میں اپنی عزت، اپنے بیوی بچوں کی عزت، اپنی آل اولاد کی عزت ختم ہو جائے. یہ سوچ، اس سوچ سے پہلے، سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی عزت کہیں نہ خطرے میں پڑ جائے، اللہ کے نبی کی تعلیم کہیں رسوا نہ ہو جائے ہماری وجہ سے. یہ سوچنا ہے. بھائی جب آپ ہمارے بارے میں سوچیں گے جبھی تو ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے.
ہیں؟ آپ ہمیں دھکے ماریں، آپ ہمیں کچھ نہ سمجھیں، آپ کبھی پوچھیں نہیں، کبھی یاد نہ کریں، کبھی کچھ نہ، اور پھر آپ ہم سے یہ امید رکھیں ہم آپ کے ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہم پہنچ جائیں پھول مالا لیے ہوئے، اور آپ کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ کر کے علاج کر کے خلاص صحیح کرتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو یاد کرو ہمیشہ، احفظ اللہ یحفظک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی نے یہی نصیحت، یا غلام، اے میرے چھوٹے بھائی، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، ہر گھڑی اپنی مدد کے لیے اپنے سامنے اللہ کو پائے گا، اما تیرا ہاتھ بعد میں اٹھے گا، اللہ مدد پہلے پہنچائے گا انشاءاللہ۔ بدر میں دیکھا نا آپ نے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے اور سامنے کافر کی گردن اڑتی ہوئی نظر آتی، کون مارتا تھا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ 1000 فرشتے، اچھا مدد کی بھی بڑی جو غریب لیلا ہوتی ہے، آپ سوچئے، آپ بڑا عجیب و غریب مسئلہ اللہ کی مدد کا ہے۔ اللہ مدد ایسے کرتا ہے، اس مدد بھی ہو جاتی ہے، سامنے والے کا ذہن بھی نہیں پہنچتا یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے ایسا؟ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ ہے کیا میں بتاؤں آپ کو، اللہ حکیم ہے، خبیر ہے، اور اس نے قرآن میں یہ بتایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کے لیے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، انہیں نہیں پتہ کہاں سے آیا، آ گیا۔ اچھا رزق کے تعلق سے بزرگوں، رزق کے تعلق سے شاید آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ عام طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رزق ملتا ہے، رزق روزی ملتی ہے، تو آپ کے دماغ میں فوراً روزی کس کو کہتے ہیں؟ بولو، کمانا، کھانا۔ دیکھیں رزق کا مطلب کھانا پینا، کمانا، یہی آتا ہے۔ حالانکہ کھانا عربی میں ہے، عقل کو کہتے ہیں، پانی پینا شرب کو کہتے ہیں، کام دھام شغل کو بولتے ہیں۔ رزق وہ نہیں ہے، ہاں یہ رزق کا ایک حصہ ہے۔ رزق ایک بہت وشال معانی لیے ہوئے ہے، ایک بہت عظیم معنی رزق لیا ہوا ہے۔ رزق کے اندر ساری زندگی رزق کے اندر موجود ہے۔ کیا؟ صحت، یہ بھی رزق ہے، تندرستی یہ بھی رزق ہے، آنکھوں کی روشنی یہ بھی رزق ہے، کانوں کی سماعت یہ بھی رزق ہے، دل کی دھڑکن یہ بھی رزق ہے، پیر کا چلنا پھرنا یہ بھی رزق ہے، روپیہ بھی رزق ہے، پیسہ بھی رزق ہے، باغ بھی رزق ہے، کھیت بھی رزق ہے، مسجد، سب رزق ہی رزق ہے۔ تو صرف کھانا پینا رزق نہیں ہے، رزق کے اندر اولاد بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، روزی ہے، بیٹا بھی رزق ہے، بیٹی بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے کہ نہیں؟ نانا نانی بھی رزق ہے، دادا دادی بھی رزق ہے، ماں باپ بھی رزق، یہ سب گھر بار یہ سب رزق ہے۔ تو جب ہم یہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ سوچ نہیں سکتا کہ جو رزق کہاں، وَيَرْزُقْهُ، اسے رزق دے گا، کہ وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آپ کو صحت دے دے گا، آپ کو بیوی دے دے گا، آپ کو بچے دے دے گا، آپ کو گھر دے دے گا، آپ کو سواری دے دے گا، آپ کو فارم ہاؤس دے دے گا، آپ کو باغ دے دے گا، آپ کو ملک دے دے گا، آپ کو سلطنت دے دے گا، آپ کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، آپ کے کان کبھی خراب نہیں ہوں گے، آپ بیمار کبھی، آپ کی کڈنی کبھی فیل نہیں ہوگا، آپ کا ہارٹ کبھی فیل نہیں ہوگا، آپ کے صحت میں رہیں گے تندرست، سب رزق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، سب رزق ہے، سب رزق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو یہ ساری چیزیں اس رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو یاد رکھیں ہمیشہ،
اللہ آپ کو ہر گھڑی ہر پل یاد رکھے گا. آپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو فوری طور پر اپاہج بنا دے گا. ٹیڑھی آنکھ اٹھے گی اللہ اسے اندھا کرے گا انشاءاللہ تبارک. اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں. یہاں بہت سارے ٹوٹ پجیے موبائل یونیورسٹی سے فارغین یا لٹریچر ادھر ادھر مولویوں کے پڑھ کر کے معذرت کے ساتھ مختلف گروہوں جماعتوں اور مختلف فساد ذہنیت کے کمزور ذہنیت کے قرآن و سنت سے دور لوگوں کی باتیں سن کر کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہے مولوی کو دیکھو صرف جب دیکھو صبر 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 ہی کی بات کرتا رہتا ہے. یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہمیں فلانے مار رہے ہیں، ہمیں یہودی مار رہے ہیں، ہمیں اسرائیلی مار رہے ہیں، ہمیں ہمارے ملک والے مار رہے ہیں، بت کے پجاری مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ڈھکا کر رہے ہیں. اگر یہی سوچ جو یہ مولوی بتا رہا ہے اگر یہی سوچ نبی کی سوچ ہوتی تو نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ غزوہ احد ہوتا، نہ غزوہ حنین ہوتا، نہ فتح مکہ ہوتا. اللہ کے نبی تلوار نے نکالی، اللہ کے نبی نے یہ کری، اللہ کے نبی نے وہ کری. اللہ کے یہ کہہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتنکوادی بنایا جاتا ہے. ارے بھائی میں نے ابھی بتایا کل ینائن یترشح بما فیہ. ہمارا اسلام قتل خون کا دین نہیں ہے. ہم امت جہاد نہیں ہیں. معاف کرنا، ہم امت جہاد بولو، ہم امت دعوت ہیں. ہم امت بولو، آپ دعوت ہی نہیں دے رہے ہیں. بھوکا پیٹ آدمی تمہیں پتھر نہیں مارے گا تو تمہارے لیے پھول کے مالے لائے گا. دعوت دو اس کو، اس کے ایمان کی تازگی کی بات کرو، اس کے خیر کی بات کرو، اس کے بھلائی کی بات کرو. اللہ تعالیٰ اسے آپ کا غلام بنا دے گا، آپ کے تلوے چاٹے گا وہ شخص. دعوت تو دو اس کو. ہم بیٹھ کر کے مرغ مسلم دبا رہے ہیں، حلیم بریانیاں اور یہ وہ دن رات دبا رہے ہیں. دعوت کی ہم کو فکر نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں. ہمارے مدارس میں دے اردو دے اردو دے اردو دے اردو، مولوی کو اردو کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور کالجز یونیورسٹی میں دے انگریزی دے انگریزی دے انگریزی دے انگریزی. ان نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے. بیچارے دونوں دو پاٹ کے دونوں دو کنارے کھڑے ہوئے ہیں. یہ دین نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ اللہ کا ملک ہے. الملک للہ، اللہم مالک الملک. یہ پورا ملک اللہ کا ہے، پوری دنیا اللہ کی ہے. ارے یہ شکر کرو، کم از کم بھارت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے. احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے سامنے کیک رکھا ہے. کیک یہ پورا بھارت کیک ہے. کیک اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی ذرے ذرے کی حفاظت کرو، ذرے ذرے سے محبت کرو. اس کے پیڑ سے، اس کے پودوں سے، اس کے پانی سے، ندیوں سے، نالوں سے، سب سے محبت کرو. ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کسی لٹیرے کا ڈاکو کا نہیں ہے. آج کچھ لٹیرے کچھ ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن ہمیشہ اندھیرا نہیں رہے گا. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی. اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہوا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری ماں، سب کچھ یہاں موجود ہیں. سب کو صحیح راستہ بتانا، سب کو صحیح دین بتانا، سب کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ ہم امت دعوت ہیں. ہم یہاں قتل خون غارت گری کرنے نہیں آئے دنیا کے. ہاں کہتے ہیں کہ جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہے تب بات الگ ہوتی ہے، تب اللہ حکم دیتا ہے، تب وہاں بات آئے گی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں، ان بیچارے جن کے گھروں میں ایک چھری بھی نہیں ہے، چھری ہو تو بھی گرفتار ہو جائیں، ان کو کہتے ہیں اٹھو یہ کرو وہ کرو. یہ فسادی لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں. ان کا منہج غلط ہے. یہ خرابی لوگ ہیں. یہ لوگ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام وہ نہیں ہے. ہمارا کام لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں. آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، خود بھی آپ
جس ملک میں رہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، جہاں آپ کے باپ دادے پردادے رہے ہیں، آپ اس اسٹیٹ کی زبان سیکھیں، تیلگو سیکھیں، کنڑا سیکھیں، ملیالم سیکھیں، اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں تمل سیکھیں، اردو سیکھیں، ہندی سیکھیں، سنسکرت سیکھیں، انگلش سیکھیں، سب ہم سیکھیں۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ آج تلنگانہ ہے تیلگو کے نام پر، میں کہتا ہوں 50% مسلمان ہوں گے تقریباً جن کو تیلگو آتی ہی نہیں ہوگی، پڑھتے ہی نہیں تیلگو، پتہ ہی نہیں ان کو تیلگو کیا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان ہیں تو کیا مطلب کوئی مسلمان ہو تو کیا مطلب زبان حرام ہے؟ آپ نہیں، اصل میں وجہ کیا ہے؟ ایک مشن ہو تو آدمی کوئی کام کرے، جب اس کے سامنے مشن ہی سوائے روٹی کمانے کے، اس کے سامنے کوئی مشن نہیں ہے۔ ہم کو پیسہ کہاں سے ملے، ہم نوکری کہاں سے کریں، ہم کروڑ پتی کیسے بن جائیں، لکھ پتی کیسے بن جائیں، بیٹی کی شادی، بہن کی شادی، خود کی شادی، فلانا بلڈنگ، فلانی مارکیٹ، ہم صرف پیسہ 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 پیسہ۔ اللہ جو نبی نے اپنے چچیرے بھائی کو سکھایا تھا، ہم وہ بھول گئے۔ احفظ اللہ یحفظک، اور یحفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے تم۔ عزیزان گرامی، یہ دل کی آواز ہے، اپنے بھارت سے محبت کرو۔ یہ ہمارا دیش ہے، چوروں کا، بدماشوں کا، گنہگاروں کا، ظالموں کا دیش نہیں ہے۔ یہ بڑی مشکل سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ جا کے دیکھو دلی کے اندر ٹاور جو دلی گیٹ ہے، 70% نام صرف مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے خون بہایا، آج بھی لکھا ہے۔ اس زمانے کے بھی لوگ لکھوانے والے جو تھے وہ بھی کتنے ایماندار تھے، بھلے وہ مسلمان بیچارے نہیں تھے لیکن ایماندار تھے۔ ایمانداری کی روشنی میں انہوں نے تمام مسلمانوں کے 60% نام لکھایا۔ ہم نے آزاد کروایا اس دیش کو، یہ ہمارا ملک ہے۔ اللہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے عطا فرمایا ہے، اس کیک دیا ہے۔ ہر ایک بندے سے محبت کرو، کھلاؤ پلاؤ، رمضان کا مہینہ سخاوت کرو، ایک دوسرے سے الفت۔ یہ نہیں کسی نے رنگ پھینک دیا، کسی نے ہولی کر دی تو آپ ناراض ہو گئے، آپ جناب علی غصہ ہو رہے ہیں، آپ خون کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ یہ کہیں درست نہیں ہے۔ ارے پھینک بھی دیا تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ نا، سلام کرتے، کوئی بات نہیں، خوش رہو، کوئی بات نہیں، بولو خوش رہو۔ صرف یہی کہہ دو اللہ تمہیں ہدایت دے، دعا دے دو۔ کیا شباب، نوجوانوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، کیا بات ہے۔ وہ بھی شرمندہ ہو جائے، یار ہم نے تو رنگ پھینکے اتنے سارے، ہمیں پھر بھی یہ دعائیں دے رہا ہے۔ کل کو جب کوئی بات کرو گے، اللہ کی قسم اپنا کردار صحیح کرو، اپنا کردار صحیح کرو، اللہ کی قسم۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے لوگ خطرناک سے خطرناک سانپ جسے ہم ناگ کہتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کی مزاجی اور ذہنیت یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ سانپ کو بھی دودھ پلاتے ہیں، جو موقع ملے تو اس کو ڈس لے تو وہ مر جائے، پھر بھی اس کو کیا کرتے ہیں، وہ بولو دودھ پلاتے ہیں۔ ہمارا سابقہ اس قوم سے ہے، کتنی محبت کرنے والے، سانپ کو بھی دودھ پلاتے ہیں۔ آپ تو سانپ نہیں ہے نا، آپ انسان تو بن جاؤ۔ ہم ان کے لیے سانپ سے زیادہ بدترین بنے ہوئے ہیں۔ ہم صرف اپنا دیکھتے ہیں، ان بیچاروں کا نہیں دیکھتے۔ اسی حیدرآباد میں میں جانتا ہوں، ہمارے ایک بھائی ہیں، ابھی بھی ہیں زندہ، اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ خیر کہانی لمبی نہ ہو، بولتے تھے ہم ہاسپٹل جاتے تھے جب تھوڑا بہت کماتا تھا میں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیویاں دی ہیں، 4 گاڑیاں ہیں۔ ہاں جناب، بزنس ہے، تجارت ہے، 15-20 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، آج بھی ہیں حیدرآباد میں۔ یہ شہر بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، اللہ نظر بس سے اس شہر کو محفوظ رکھے، بولو آمین۔ آج بھی ہیں وہ بتاتے تھے جب ہم غریب تھے، کماتے تھے، ہم جاتے ہاسپٹل میں تو کسی غریب کی پرچی لے لیتے، میرے پاس 100 روپے ہوتے یا 50 روپے ہوتے، کتنے کی دوا، اتنے کی دوا، 2-4 پرچیاں جتنی ہوتی ہمارے پاس پیسے، اس حساب سے میڈیکل سے جا کے وہ دوائیں لا کر کے، ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، غریب ہیں بیٹھے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، میڈیکل اسٹور کی کیوں اماں کیا بات ہے، نہیں بیٹا پیسہ نہیں ہے، چلاؤ پرچی لاؤ، دوا خرید کے۔ وہاں ایک اور بابا آتا تھا، بابا مطلب یعنی سادھو، کوئی آتا تھا بیچارہ ہفتے میں، انا
تو لوگ انتظار کرتے تھے، یہ بھی جاتے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی لوگ آنا ہی سمجھتے تھے، ٹوپی بھی لگائی، پینٹ شرٹ پہن کے جاتا تھا میں، تو ہفتے میں ایک دفعہ وہ آتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ، تو ہمیں بھی انا ہی سمجھتے تھے، تو انتظار کرتے تھے کہ ابھی وہ آئے گا تو دوائیں لے کے دے گا۔ تو بولے پھر جب میں نے دیکھا یار ہمیں بھی انا ہی سمجھ رہے ہیں، یہ مسلمان تو سمجھ نہیں، پھر ہم ٹوپی اوپی لگا کے کرتا پجامہ پہن کے جانے لگے، اور سب کی دوائیں، پرچیاں جتنی بھی ہمارے اوقات ہوتی تھی اتنے پرچی لے کے دوائیں خرید کے دیتے۔ اس طرح سے دھیرے 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 پورے ہاسپٹل میں لوگ انتظار کرتے، جیسے جاتے بھیا یہ پرچی ہے، بھیا یہ پرچی، میں جا کے خرید کے جتنا پیسہ ہوتا تھا انہیں دیتا تھا، خرید کے لاگے دیتے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازا، تو دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ اما کتا جانتے ہو؟ کتا معلوم ہے نا؟ کتے کو بھی پانی پلاؤ، اسلام کہتا ہے جنت حاصل کر لو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی سمجھو ذرا، اپنے اسلام کو سمجھو ذرا، اس قرآن کو سمجھو۔ اللہ کی قسم اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم بھارت کے اندر فیل ہیں، دین نہیں سمجھ رہے، ہم دین سے محبت نہیں، ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ یہ ملک بہت زرخیز ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے، بہت بہترین ملک ہے، یہاں کے لوگ بڑے پیارے ہیں، بڑے بہترین ہیں، تھوڑا سا پیار آپ دو تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ حکمرانی ہوگی۔ میں نے بتایا سانپ حکمرانی کرتا ہے، دودھ پیتا ہے، 850 900 برس ہمارے لوگوں نے ایسے نہیں حکمرانی کی، بہت پال پوس کے، بہت سجا کے، بڑی سخاوتیں کر کے ان کو کھلایا ہے، پلایا ہے۔ آپ کے حیدرآباد کے جو ٹریزر تھے، جو خزانچی تھے نواب نظام کے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ یہیں کے کیا کہتے ہیں ان کو، ریڈی تھے، ریڈی، وہ خزانچی تھا، وہ خزانچی بنایا تھا اس کو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے خزانچی نصرانی رکھے ہوئے تھے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات ہوں، ان کا بھی خزانچی جو تھا نصرانی کرسچن تھا۔ تو مسلمانوں نے تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی راہ، مکے سے نکال کر، توجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سنیے، مکے سے نکال کر اللہ کے نبی کو جناب علی مدینے کی راہ پر کس نے پہنچایا تھا؟ کسی مسلمان نے نہیں پہنچایا تھا، عبداللہ ابن اریقط، اللہ کے نبی نے اس کو منتخب کیا تھا، جو غیر مسلم تھا، مکے کا تھا، وہ چاہتا تو کبھی بھی پکڑوا سکتا تھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کو مدینے کا راستہ پتہ نہیں تھا، لیکن اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اخلاق، بھلے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار، وہ چاہتا 100 سرخ اونٹوں کا اعلان ہوا تھا، چند پیسے اللہ کے نبی نے اس کو دینے کے لیے کہے تھے کہ تو ہمیں مدینے کے راستے پر ڈال دے، بس چند پیسے، اور کہاں 100 سرخ اونٹ، آج کل کے 100 ہیلی کاپٹر، وہ چاہتا، وہ بھی سن چکا تھا، وہ چاہتا تو بھٹکا کے پکڑوا سکتا تھا کہ نہیں پکڑوا سکتا تھا، لیکن نہیں، ہر غیر مسلم برا نہیں ہوتا، ہیں کچھ خناس قسم کے ابو جہل، تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ نے بھی تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری میں پڑھ لیا ہے، فرعون، شداد، ان کے حشر آپ نے دیکھے ہیں، اللہ خود نہیں پڑھ لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ صحیح بنو میرے بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ درست بنائے، صحیح بنائے، نیک بنائے، ہمیں قرآن والا بنائے، رسول والا بنائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بس آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔